میرے خیال میں میری لاسٹ جو ہے کنکلوژن اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے، یہ کبھی اس قسم کی ٹائٹنگ نہیں کریں گے، یہ سپلرج کریں گے اور بھاگ جائیں گے. ہم یہ ریکارڈ انفلیشن ہے، لوگوں کی بزنسز بند ہو رہی ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن. وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن جس میں لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس وغیرہ اور وہ سفر کریں گی، ان امپلائمنٹ اوپر جائے گی. اور ہم نے ڈیفالٹ سے ان کو بچایا. ارے مورخو، ڈیفالٹ جو ہے وہ کدھر سے پتہ چلتا ہے؟ اعداد و شمار دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت کہا گیا کہ یہ نااہل، انکمپٹنٹ اور یہ سلیکٹڈ حکومت جو ہے اس کو کچھ نہیں آتا. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس جو نااہل جس کو کہتے تھے اس حکومت نے جی ڈی پی گروتھ، معاشی ترقی جو ہے وہ 2 سالوں میں، کیونکہ پہلے سال میں تو انہوں نے جو میس چھوڑا تھا ہمارے لیے وہی ٹھیک کر رہے تھے، دوسرے سال تو کووڈ ہو گیا. لیکن کووڈ کے دوران ہی پرائم منسٹر عمران خان کی ویژنری جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے 21 میں 5.7% اور 21-22 میں 6% اس میں ترقی ہوئی. اور چیئرمین صاحب جو لیٹسٹ نمبرز آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اصل میں 6.1 یا 6.2 ہوگی. تو ہم ہائیسٹ گروتھ کریں گے ان 17 ایئرس. اور یہ 2 سال جو تھے ہائیسٹ گروتھ تھی پورے 17 سال میں. اس میں آگے چل کے دیکھیں ایگریکلچر جو گروتھ ہے، نیکسٹ سو گیا تو نیکسٹ آپ دیکھیں تو ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ 4.4 اور میجر کراپس جو ہیں وہ 6.6%. آگے چلو، اس کے آگے اگر آپ جائیں مینوفیکچرنگ بھی آپ دیکھیں کہ 2 کنزیکٹو جو 11.2 اور 11.7 ہے، یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، یہ بھی ایک قسم سے آپ 2004 اور 5 کے بعد سب سے آگے ہے. پھر آگے، اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا، اور یہ اٹ واز ڈریون بائی ایکسپورٹس اینڈ پرائیویٹ سیکٹر گروتھس. پھر تیسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کی جو معیشت میں وہ ہوتا ہے سروسز سیکٹر. اور سروسز سیکٹر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 6.2%، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 6.6%. یہ بھی ایک قسم سے ریکارڈ تھا کہ 2 کنزیکٹو ایئرز میں اتنی گروتھ ہوئی. آگے چلیں، 10 ملین جابز کی آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ نے 3 سال میں 5.5 ملین جابز کی. لیکن کمپیریزن دیکھیں آپ، پیپلز پارٹی کوئی 14 لاکھ جابز پر ایئر کر رہی تھی، نون لیگ نے 11 لاکھ کی، اور آپ نے 18.5 لاکھ جابز پر ایئر کی. اور یہ گرو کر رہا تھا، یہ اس کا مومنٹم اوپر جا رہا تھا. ریکارڈ ایکسپورٹس 32 بلین. اور یہ بھی دیکھیں کہاں سے وہ ان کا گراف ہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی 25 پہ چھوڑ کے گئی تھی، تو نون لیگ کو آپ ذرا دیکھیں کہ وہ تو اصل میں انہوں نے تو وہ شاستری کا ٹینک بنا دیا تھا، ریورس گیئر لگا دیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو لے کے گئے اور مطلب 21 میں آفٹر کووڈ 26 بلین اور پھر ابھی 32.5 اور ریمیٹنسز 31 بلین. یہ ریکارڈ ہیں، سارے کے سارے ریکارڈ ہیں. ڈیفیسٹ آپ دیکھیں، ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ $20 بلین تھا، اس کو 2.2 پہ لے کے گئے 2021 میں. اور وہ ابھی اس وقت جو ہے، ابھی یہ ہمارے وقت میں 13 تھا، تو یہ انہوں نے بہت زور لگایا آخری 2-3 مہینوں میں، ملبہ ڈالا ہمارے پہ. جون کے بیچ میں بہت امپورٹس کر کے پھر بھی 17 بلین ہوا ہے. تو وہ بھی ان کے ڈیفیسٹ بہت کم ہیں. اور ہمارا جو ڈیٹ ہے ان کے ڈیٹ سے کم تھا، اور ہمارے ریزروز ان کے ریزرو سے کافی زیادہ تھے.
اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کس نے یہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے تھے یہ اور ہم نے ڈیفالٹ سے ان کو بچایا. ارے مورخو، ڈیفالٹ جو ہے وہ کدھر سے پتہ چلتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ دنیا کے بیچ میں، اس سے آپ بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنے آپ ڈیفالٹ ہیں کے قریب ہیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے مارچ میں وہ 4% تھا اور یہ جولائی میں 50% ہو گیا اور اب یہ 28 سے 30% ہے. تو کس نے ڈیفالٹ کی طرف لے کے گئے کہ 4% ڈیفالٹ ہے یا 50% قریب ہے ڈیفالٹ کے؟ تو یہ باتیں ہمارے سے نہ کریں. اور موڈیز، فچ اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ڈاؤن گریڈز کیے اور یہ اس 50% میں وہ تھا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بادشاہ جو بھی ان کے وہ ہیں پالیسیز ہیں، ایکسپورٹس 23% گر گئی ہیں. جو 3 جو آپ کی 3.1 بلین پہ پیک کی تھی وہ اب 2.2 بلین پہ پچھلے مہینے چلی گئی ہیں. انہوں نے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. یہ LC نہیں کھول رہے اور بینکس جو ہیں وہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں. اور جو فرق تھا بٹوین جو آپ کا انٹر بینک اور جو آپ کا جو ہے کرب، اس میں وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب لوگ جو ہیں ان امپلائڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ہمارے جو ہم نے ریجنلی کمپیٹیٹو پاور گیس جو دیا تھا انہوں نے وہ ان سے لے لیا ہے. ریمیٹنسز بھی ڈکلائن کر گئی ہیں اور ریمیٹنسز بھی آپ دیکھیں کہ یہ 3.1 بلین تھیں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں 2.8 پہ 3.1 بلین، وہ اب 2.5 پہ آ گئی ہیں. اور انفلیشن جو ہے وہ آپ کو بتایا انہوں نے، وہ تو 34% کی بات کر رہے تھے، اصل میں انفلیشن جو ہے وہ 44.6% ہے. SPI CPI جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس وہ 25 پہ ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں، ٹماٹر 480 روپے پہ اور پیاز جو ہے 220 روپے پہ. تو اس دفعہ جب آپ جمعرات کا دن آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ 44% 50% سے اوپر ہوگا. تو یہ حالت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں پاور بلز وغیرہ یہ تو ابھی آپ کو ثاقب بتا چکے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت تانے دیے کہ آپ نے یہ قرضے لے کے اور وہ میں بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی جان قرضہ ہمارا بڑھا ہے تو ہماری GDP بھی بڑھی ہے. اگر ہمارا قرضہ جو ہے وہ کوئی 68% بڑھا ہے تو ہماری GDP بھی 70% بڑھی ہے. تو وہ ان کو سمجھ تو آتی تھی لیکن کہتے کچھ نہیں تھے. لیکن چلیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے سامنے دکھا دیا ان کو. اور ان 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں 9.7 ٹریلین سے قرضہ بڑھ گیا. جب چھوڑ کے گئے تھے 44.3 ٹریلین تھا اور 4. اب یہ قرضہ اس سے 9.7 ٹریلین سے بڑھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے ڈیٹ کے اوپر بات نہیں کرتے یہ. تو ان کو صرف سمجھایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ سامنے لے آتا ہے ہر چیز کو. تو یہ بیسیکلی ان کا ڈیٹ کا بھی یہ ایشو ہے. اور بجٹ جو ہے یہ 5واں بجٹ تو آ گیا. لیکن آپ یہ چند صرف اہداف دیکھ لیں کہ ہم جب گئے تو ہم نے 308 بلین جو ہے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا. ہم نے 900 رکھا ہوا تھا، 200 کاٹ لیا تھا ہم نے جنوری میں. 700 رکھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم نے فریز کیا ہے اس کے لیے 100 بلین ہم وہاں سے کاٹیں گے. انہوں نے اس سے بھی 300 کاٹ لیا. تو ان کو خرچ کرنا تھا ابھی کوئی تقریباً 600 بلین اور انہوں نے جناب یہ 400 پہ لے کے آ گئے، 200 بلین اور کاٹ لیا. اس کے بعد سبسڈیز دیکھیں، ہم نے پورے 9 مہینوں میں 575 بلین کی تھی. انہوں نے ہمارے کھاتے میں فسکل ڈیفیسٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے 954 بلین ایک کوارٹر میں کر لی. اب ایک اور نمبر آپ دیکھیں جو فسکل ڈیفیسٹ جس کے اوپر بات بڑی کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے بالکل پتہ نہیں کیا خرچے کر دیے. تو 2.56 ٹریلین ہم نے 9 مہینے میں کیا فسکل ڈیفیسٹ. انہوں نے ایک کوارٹر میں 2.7 ٹریلین کیا. یہ پیسے کہاں گئے؟ اب میں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ وہ پیسے کدھر گئے. تو یہ کسی نہ کسی جو کوئی گورکھ دھندا میں انہوں نے ڈالے ہیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. کیونکہ نون لیگ کا یہی مشکل ہے کہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ بہت شور مچایا انہوں نے کہ جی پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے سرپلس ہونا چاہیے تھا. چلے جی ہو گیا ہمارے پاس پرائمری 447 بلین.
اور انہوں نے ایک کوارٹر میں 1.6 ٹریلین کیا ہے. اور بینک بورنگز آپ دیکھیں ہماری جو 9 مہینے میں تھی انہوں نے 1.5 گنا زیادہ اس سے کری. اب ان کے پاس ایک IMF پروگرام آ گیا. یہ IMF پروگرام جو کل آیا, آج اس کے نمبرز ہیں, میں صرف چیدہ نمبرز کے اوپر ذرا تھوڑا وہ کروں. پہلے تو انہوں نے ہمارا 5.7 اور 6% جو تھا وہ گروتھ تھا, تو انہوں نے کہا 5% ہم کریں گے. IMF نے کہا نہیں, تم 3.5% کرو گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ 3.5 نہیں ہوگا. اب فلڈز آ گئے ہیں, اب یہ تو پتہ نہیں گروتھ ہوگی بھی صحیح کہ نہیں ہوگی, لیکن 3.5 نہیں ہوگا. یہ چیلنج ہے ان کے لیے. کنزیومر پرائس انڈیکس انہوں نے کہا کہ انہوں نے بجٹ میں ڈالا کہ CPI ایوریج ہماری 11.5% ہوگی. یہاں اب خود IMF کہہ رہا ہے کہ یہ تقریباً 20% ہوگی. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلنس جو انہوں نے بجٹ کی بات کی ہے, بجٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا فسکل ڈیفیسٹ کم کرتے جائیں گے. تو ان کا جو ابھی ٹارگٹ IMF نے ان کو دیا ہے وہ 4.6% دیا ہے, اور یہ ناممکن ہے کیونکہ اس کے بیچ میں 855 بلین کے پیٹرولیم لیوی شامل ہے جو یہ لوگوں سے لیں گے, اور اس میں 750 بلین کے پروونشل سرپلسز شامل ہیں, اور اس کے بیچ میں جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 3.9 ٹریلین ہے, اور وہ 11.5% انفلیشن پہ ہے. اگر انفلیشن ایوریج 20% ہوگی تو کم از کم 1 ٹریلین سے 1.5 ٹریلین اور ہمیں ٹیکہ لگے گا. اور آپ دیکھیں گے یہ دسمبر میں ایک چھٹا بجٹ آ جائے گا. تو یہ میرے خیال میں, یہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دسمبر سے پہلے انہوں نے یہ سارا کچھ کسی اور حکومت کے گود میں ڈال کے بھاگ جانا. اب آ گیا IMF کی دوسری, اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیٹ ہوگا ہمارا وہ جو ہے 65% ہوگا. وہ ابھی اگر انہوں نے 10 ٹریلین ایڈ کر دیا ہے, وہ کدھر سے 65% ہوگا. تو all these numbers آپ دیکھیں گے یہ بریچ کریں گے. اور میرے خیال میں میری لاسٹ جو ہے کنکلوژن اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے, یہ کبھی اس قسم کی ٹائٹنگ نہیں کریں گے, یہ سپلرج کریں گے اور بھاگ جائیں گے. اور جو ملبہ جس طرح 18 میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا دوسری حکومت کے لیے, یہ ابھی بھی ویسے چھوڑیں گے. اور اب اس میں لاسٹ جو ہے میری سلائیڈ وہ یہ ہے کہ ہم یہ ریکارڈ انفلیشن ہے, لوگوں کی بزنسز بند ہو رہی ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن. وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن جس میں لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس وغیرہ اور وہ سفر کریں گی, ان امپلائمنٹ اوپر جائے گی. اور یہ پاکستان کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے, اٹ ہیز بین اے ڈیزاسٹر.